السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ جیسے ہی پارک کے گیٹ سے اندر قدم رکھے اور جویت کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کر پھٹ کے باہر آئیں۔ ہلکے نیلے رنگ کے لمبے فراک اور چوڑی دار پاجامے پر دوپٹہ گلے میں اور اسکارف صورت ڈالے وہ پورا منہ کھولے ساکن کھڑی تھی۔ شام ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مریم کے کہنے پر وہ جویت کو لینے نیچے آئی تھی، مگر یہاں جویت کو دو بڑے لڑکوں کے ساتھ گتم گتا دیکھ اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ دونوں لڑکے بری طرح جویت کو مار رہے تھے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے جویت کی ان کو مارنے کی ہر کوشش ناکام تھی۔ ارے ارے چھوڑو میرے بھائی کو، کیوں مار رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کیے وہ دور سے اونچی آواز میں چیخی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ سامنے لڑائی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے تو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ جوئی تیز تیز بھاگتی اپنے اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر رہی تھی اور نگاہیں بالکل سامنے جویت پر تھی، کچھ یوں ٹکی تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جویت کا گریبان تھام کر اسے زور سے زمین پر بڑھا۔ جوئی کی دلخراش چیخ ابھری تھی، چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی، تم سے چھوٹا ہے وہ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ کر ان لڑکوں پر جھپٹتی، اچانک سے وہ ایک طرف سے نمودار ہوا۔ نیلی پرانی سی جینس اور گرے ٹی شرٹ میں ملبوس اور ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ان لڑکوں کو پنچ اور ٹانگیں ماری کہ دونوں لڑکے جو جویت کو مار رہے تھے اب زمین پر اپنے چہرے اور پیٹ پکڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جوئی اس کی وجہ سے ہی اسے پہچان گئی تھی، وہ وہی بہرا لڑکا تھا۔ زمین پر لیٹے لڑکوں نے اٹھ کر مزاحمت کرنے کے بجائے پارک کے گیٹوں کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے خوف تھا۔ جویت اب کپڑے جھاڑتا اور گریبان درست کرتا بڑے زوم سے مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ پلٹا جس نے ایک پل میں دونوں لڑکوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اس نے ایسا کیسے پنچ مارا تھا کہ دونوں ہٹے کٹے لڑکے جو جویت کو دبوچ کر کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پر گرے؟ وہ بھی اس حیرت سے باہر نہیں آئی تھی کہ اگلا دھماکہ تو اسے دنگ کر گیا۔ شکریہ دوران بھائی، جویت مسکراتا ہوا اس لڑکے سے کہہ رہا تھا اور لب بھیچے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا یہ سن سکتا ہے؟ حیرت کا شدید ترین جھٹکا۔ آنکھیں بنا جھپکے وہ سامنے جویت کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور شرٹ کے بازو درست کرتا جویت کے قریب ہوا، وہی چہرہ جو اس کے حلیے سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتا تھا، ویسے ہی بھورے سیدھے بکھرے بال، اداس آنکھیں، اور پھر وہ بولا، کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتی تھی، بھاری روبدار، بیزار، کارے پانی جیسی کھردری۔ وہ جویت سے لڑکوں کے مارنے کی وجہ پوچھ رہا تھا اور اس کی آواز کی بات گز میں جکڑی شدت کھڑی تھی۔ بھائی، ہمیں کھیلنے نہیں دیتے یہ لڑکے، کہتے ہیں کہ وہ کونے میں جاؤ، زیادہ جگہ ہم لیں گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا، میں جھگڑ پڑا ان لوگوں سے۔ جویت نے اپنے جھگڑنے کی وجہ بتائی۔ دوبارہ کچھ کہیں تو بتانا مجھے، اس نے جویت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق سے کہا۔ جویت نے مسکرا کر خوشی سے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھا۔ جوئی نے بے نیاز اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گیا تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ول سمٹ کر سست روی سے چلنے جیسا احساس تھا۔ جوئی ہلکا سا منہ کھولے اس کے چہرے اور پتھر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ گزر گیا تھا۔ جویت نے قریب آ کر اسے ہلایا تو وہ جیسے مجسم سے محرک ہوئی تھی۔ یہ سن سکتا ہے کیا؟ اپنی ہی آواز کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں تو سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، ویسے اس کو بولنا پسند نہیں، زیادہ مارتا ہے بس۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ انو بھائی کا دوست ہے، فائٹنگ دیکھی ہے اس کی، اسکول میں بھی ایسے ہی پکڑ کر پٹخ دیتا ہے لڑکوں کو، یہ پنچ مارتا ہے، منہ پر کے دانت توڑ دیتا ہے۔ جو ایک جوش میں ہاتھ کے اشارے بتاتے ہوئے چہک چہک کر اسے اس لڑکے کی خوبیاں بتا رہا تھا۔ وہ اب کھوئی کھوئی اس کی پشت کو تاک رہی تھی جو پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ان سے اسکول میں سب ڈرتے ہیں، ایک دفعہ پرنسپل کے بیٹے تک کی دھلائی کر دی۔ اوہو، کیا مارا تھا، باپ رے، سر ہی پھوڑ ڈالا۔ جوئی تو اس کا بہت بڑا مداح لگ رہا تھا۔ جوئی پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ جسے بہت مظلوم، بہت کمزور اور دکھی تصور کر رہی تھی، وہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ ایسا ہے کیا، وحشی سا؟ کوئے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب یوں ہی لمبے لمبے ڈگ پڑتا بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وحشی سا کیا مطلب؟ آپا، فائٹر کہو، فائٹر، پورے اسکول میں سب بھائی بولتے ہیں ان کو۔ جویت نے اس کے وحشی کہنے پر خفگی سے اس کی بہادری کی مزید تفصیل بتائی تھی۔
क्यों? तो फिर गुंडा है क्या कोई? जोई ने फिर से भवें सुकेड़कर सवाल किया। अंदाज वही था, सरासीमगी की हालत में। जोइत ने हम कदम उसका हाथ थामे इमारत के जीने चढ़े। अरे नहीं, गुंडा क्यों? चैंपियन है। जोइत ने हाथ हिलाते हुए फिर से जोश में जवाब दिया। और फिर बेसाख्ता वो जोइत से वो सवाल पूछ बैठी थी जो शायद दिमाग ने परख कर जुबान तक नहीं पहुंचाया था। मुस्लिम है क्या? सांस अटकी, पल थमा, कान समात के लिए खड़े हुए। हाँ, मुस्लिम है। न जाने क्यों पर जोइत के जवाब पर दिल बुझ गया था। ऐसे जैसे कोई फांस अटक जाए सीने में और बोझ सा महसूस हो। हालांकि उसे पहले से अंदाजा था कि वो मुस्लिम ही है, मगर फिर भी न जाने क्यों इस पल दिल ने बेताबी से इस एक ख्वाहिश की थी कि काश वो मुस्लिम ना हो। जोइस फ्लैट का दरवाज़ा खोल चुका था और अंदर भी जा चुका था, जबकि वो बुझे दिल के साथ कदम उठाती अंदर आई। मरियम कुछ पूछ रही थी उससे, वो खाली ज़हनी से वहाँ से गुजर गई। जोइस की फिर से क्लास हो रही थी, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यूं ही एक ट्रांस की सी कैफियत में वॉशरूम में घुस गई। वॉश बेसन का नल चलाए, मुंह पर चपाक चपाक पानी के छींटे मारे, मगर वो फिर भी पास से गुजर रहा था, बार बार पास से गुजर रहा था। उसने रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धो डाला, आंखें खोलकर उसमें पानी के छींटे मारे, मगर वो फिर भी पास से गुजर रहा था। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? वो खौफ से सामने लगे शीशे में खुद को देख रही थी। गहरी रंगत, आम से नकोश, चेहरे पर अनगिनत महासे और उनके दिमाग और घुंघराले बेरौनक बाल। हाँ, तो उसका यूं बेनियाजी से गुजर जाना तो बनता था। मुझ में ऐसा भी क्या है? वो क्यों पहचानता कि मैंने उसको एक दफ़ा अन्नों के घर ना होने का बताया था। एक दफ़ा सीढ़ियों पर टकराए थे। दुपट्टे के पल्लू से चेहरा खुश किया और बाहर आई थी। जोइत को अब अम्मा से मार पड़ रही थी। वो बेदिल से वहां से गुजरती बालकनी की तरफ बढ़ गई। अकब से सनाना की हाँक थी जो वो अनसुनी कर चुकी थी। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बारी है चाय की। शंघाई सिटी होटल की शानदार इमारत का आलीशान कमरा, कमरा क्या हॉल कहें तो वो भी गलत नहीं। बेशकीमत फर्नीचर, शीशे की तरह चमकता फर्श और दीवारें कमरे के हुस्न को बढ़ा रही थी। हार्वी प्रोडक्शन ने अपने तमाम अमले को शंघाई में शूटिंग के दौरान ही होटल में रिहाइश दी थी। डुडान और कार्ला का कमरा लग्जरी रूम्स में आता था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और आज दिन की शूटिंग के बाद वो कुछ देर पहले ही वापस होटल आए थे। इनल कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। वो रात को सोने के लिए बस अलग कमरे में जाता था। उसके बिल्कुल बराबर में दुरान पिछले 2 घंटे से भवें इकट्ठी किए लैपटॉप पर उंगलियां चलाते पता नहीं किस खोज में महव था। शूटिंग से वापस शूटिंग से वापस आते ही ढीले से ट्राउजर और हल्की फुल्की शर्ट को जेबतन कर चुका था। अब वो लैपटॉप को गोद में रखे बैठा थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखों को सिकोड़कर लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था और कभी बालों में हाथ फेरकर माथे पर आए बाल पीछे कर रहा था। वाह, मैंगवे होटल में डिनर, वहीं 1 नाइट स्टे, हार्वी प्रोडक्शन तो कमाल है भाई। अनिल ने हाथ हवा में उठाए और लबों को सताइशी बाहर निकालते तौसीफी कलिमात कहे। हार्वी प्रोडक्शन अपनी गोल्डन जुबली पर एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम कर रही थी, चूंकि वो भी अपने मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग पर थे। इसीलिए उन्होंने ये पार्टी भी शंघाई के सबसे महंगे तरीन होटल में रखी थी। और ना सिर्फ ये था बल्कि अपने पूरे अमले को वहाँ एक रात की रिहाइश भी देने की हिदायत जारी हो चुकी थी। इनल तो हार्वी प्रोडक्शन के इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले एहतमाम पर खुशगवार हैरत जाहिर कर रहा था, लेकिन इसके बरक्स दुरान माथे पर बल डाले लैपटॉप पर पता नहीं क्या करने में मसरूफ था। इनल जो मशरूफ से लुत्फानंदोज होते हुए हार्वी प्रोडक्शन की शान में कसीदे पढ़ रहा था, अचानक उसे दुरान के अंदाज पर खटका हुआ। एकदम से चेहरे पर संजीदगी उदाई थी। खिसक कर आगे हुआ, गर्दन मोड़े तशवीश से उसे घूरा। जब दोनों हाथों को आपस में मिलाए अपने लबों पर रखे स्क्रीन को घूरते किसी गहरी सोच में गर्क था। क्या सोचे जा रहा है? सब ठीक है ना? क्या हार्वी की सोच? एनल ने सवालिया निगाहें उस पर गाड़ी अपनी बात को अधूरा छोड़ा। वो ऐसा बेचैन तभी होता था जब वो किसी की सोच पढ़ लेता था। और अभी शायद कुछ देर पहले जो वो लोग शूटिंग के बाद हार्वी से मिले थे और दुरान हार्वी को गौर से देखे जा रहा था, वो यही वजह थी। बहुत बुरा फंसाने का सोच रहे हैं। दुरान की आवाज़ गूंजी, मुतवाजन बेफिक्र लहजा। दुरान ने गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद किया, एक तरफ रखा, सिगरेट के केस उठाया, जबकि इनल के हर बार की तरह झक्के छूट गए थे। मतलब, क्या सर्च कर रहे थे तुम? क्या सोचे बैठे हैं वो लोग? इनल ने उलझकर सोच लिया था।
انل نے الجھ کر سوال کیا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور 180 کی رفتار پر دوڑتے بہت سے لمحے ذہن کے پردوں پر تیزی سے اوراق کی طرح پلٹے کھانے لگے تھے۔ یہ مجھے کیا پتا کہ کیا کرنے والے، بس کچھ بہت برا۔ دوران نے لبوں میں سگریٹ پھنسائی، کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا۔ کس کے ساتھ برا؟ انل نے اب کی بار گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ امیج بلڈنگ گرانے کا سوچ رہے ہیں، جہاں تک مجھے شک ہے۔ خفیف سی استہزائیہ مسکراہٹ سجائے اپنا شک ظاہر کیا۔ انل کی پیشانی پر شکن مزید بڑھ گئے اور چہرے پر اب غصہ تھا، جبکہ اب مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہاربی پروڈکشن کی گولڈن جوبلی کی پارٹی کی تاریخ سے بہت دور ہے، پھر کیا وجہ کہ وہ یہ پارٹی اتنی جلدی یہاں چائنا میں میری ہی فلم کے دوران رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں؟ وسوخ سے کہا گیا۔ اوہ آئی سی، میں بھی کہوں کہ واہ، ہاربی تو بڑا لگژری اہتمام کر رہا ہے، اور دوران کو اسپیشل پروٹوکول، کیا بات ہے؟ انل نے پرسوچ لہجے میں کہتے تھوڑی سہلائی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انل نے سر جھٹک کر فیصلہ سنایا، ایک جھٹکے سے اپنی پشت صوفے سے جوڑا اور کان اگلی بات کی سماعت کے لیے کھڑے کیے۔ جائیں گے، پر اطمینان آواز ابھری۔ انل نے لب بھینچے، جانتا تھا وہ یہی کرے گا، ہر بار کی طرح گھور کر دیکھا، پر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ دوران ہر دفعہ کی طرح بالکل نہیں، تم جانتے ہو یہ رسک ہے، ہمیں لینا ہی نہیں بھائی، یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، ہم چائنا میں بیٹھے ہیں۔ انل نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں منع کیا۔ یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، پر میں دوران ہی ہوں۔ وہی طمانینت بھرا پرسکون لہجہ۔ ٹانگوں کو کراس شکل دی اور سگریٹ کو ایش کے کنارے سے ٹکرایا تھا، آنکھوں میں وہی سکوت طاری تھا۔ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ انل نے ضد باندھی تھی۔ میں بھی جاؤں گا، اور تم بھی، اب بس چپ۔ انگشت انگلی لبوں پر ٹکا کر ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈھیٹ پن تو اس کی رگوں پہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ یار دوران، پتہ نہیں کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ، انل نے جنجلائے انداز میں کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ بلا کے دلچسپی تھی، وہ اب کھلاڑی ہو چکا تھا اس چیز کے ساتھ۔ سوچ پڑھنا اور پھر سے اسے پرکھنا، وہ کہاں تک سچا تھا؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب سکڑ رہی تھیں۔ ایک گہری نگاہ انل پر ڈالی، جو اب پریشان حال پیشانی کو سہلا رہا تھا۔ اب تم یہ سوچنا بند کرو کہ تم کس طرح مجھے وہاں جانے سے روک سکو گے۔ کہکا تھا، اور ایک جاندار کہکا، مگر کھوکھلا کہکا، بے رونق بوجھل کہکا۔ انل نے سوچ کر دیکھا، انل نے چونک کر دیکھا، آج کتنے عرصے بعد وہ کہکا لگا رہا تھا۔ انل اب بھویں اچکائے خفگی سے گھور رہا تھا۔ اس کے کہکے میں کتنے شکوے چھپے تھے، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ دوران کا اور اس کا ساتھ آج کا نہیں، پوری دنیا میں ایک واحد تھا جو وہ جانتا تھا۔ وہ معمولی نہیں، وہ بہت خاص ہے، بہت۔ نگاہ اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو اب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے پوری دیوار میں نصب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ سامنے ہنگپو میں روشن کشتیاں اس کی ظاہری اطمینان جیسی چل رہی تھیں، لیکن اندر کیسا طوفان تھا وہ جانتا تھا، یا اس کے پیچھے بیٹھا اس کی پرچھائی جیسا دوست۔ سورج سرمئی اور نارنجی روشنی کی چادر میں لپٹا غروب ہو رہا تھا۔ سارے دن کی انتھک پلک جھپکے بنا ذمہ داری نبھانے کے بعد اب تھکا ماندہ سا آنکھیں موندا سورج دنیا کو ملگجے اندھیرے میں غرق کر رہا تھا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی چین کے شہر شنگھائی اور اس کے مضافات میں بلند و بانگ عمارتیں روشنیوں میں نہا گئی تھیں، مگر اسی شہر میں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ سورج نکلنے کا پتہ چلتا تھا اور نہ غروب ہونے کا۔ بس جب سفید بتیاں سرخ بتیوں میں تبدیل ہوتی تو رات ہو جاتی، اور جب پھر سے سفید میں تبدیل ہوتی تو صبح ہو جاتی۔ زندہ انسانوں کی اس قبرستان میں آج اس کا دوسرا دن تھا، اور یہاں کا ہر پل ایک صدی پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کی آوازوں کی بنبناہٹ کے ساتھ کسی دردناک چیخیں اور کوڑے مارنے کی آوازیں ابھرنے لگتی تھیں۔ جیسے ہی کسی کو مارنے کی آوازیں ابھرتی تو اس لڑکی کی دلخراش چیخیں اس بند قبروں کے درمیانی راہداری میں گونجنے لگتیں، اور باقی سب زندہ لاشیں اپنے سر گھٹنوں میں دے کر کانوں میں انگلیاں گھسا لیتی۔ تمنا اسے بتانے لگی کہ جب کوئی لڑکی ضد کرتی ہے اور کسی کلائنٹ کو خوش نہیں کرتی تو پھر اس کو یوں ہی کوڑوں سے مار پڑتی ہے۔ آج دوسرے دن، اب یہ وہ وقت تھا جب خاموشی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ آج اسی جگہ اسے پھر سے شام ہو گئی تھی۔ روز رات کو نیند کی وادی میں جانے سے پہلے وہ یہ سوچتی تھی، جب آنکھ کھلے گی تو وہ یہاں نہیں ہوگی،
जोई पलंग पर टांगे लटकाए हाथों को गोद में धरे बैठी थी। वह तकरीबन सुबह से 1000 बार सलाखों से पलंग और पलंग से सलाखों तक का चक्कर लगा चुकी थी। कमरे के कोने में बोसीदा सी चादर पर तमन्ना फर्श पर सजदे किए सर और नाक को फर्श से जोड़े हुए थी। जोई उसे कल से जांच रही थी कि वो दिन में 5 दफ़ा यूं माथे और नाक को फर्श से जोड़कर सिजदा रेज होती थी। यहाँ वक्त की जांच के लिए किसी किस्म की कोई घड़ी मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो अंदाजे के मुताबिक वजू करती और फिर अपने पलंग के गद्दे के नीचे से छोटा सा साफ कपड़ा निकालकर फर्श पर बिछाती और नमाज अदा करने लगती। और आज भी वो चौथी दफ़ा यही अमल दोहरा रही थी। जोई ने गहरा सांस खारिज किया और रुख मोड़े बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो दोनों एक ही पलंग पर लेटी महवे गुफ्तगू थी। यहाँ बातें करने और रोने के अलावा कुछ नहीं था करने को। लड़कियों के पास लिबास के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, हत्ता के बालों को बांधने की या फिर लगाने की किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं थी। कमरों में पंखे नहीं थे, छत छोटी थी, ऊपरी पलंग पर लेटने वाली अपनी टांगें उठाए तो छत से टकरा सकती थी। कमरे में कोई नुकीली चीज़ या किसी किस्म का कोई आला मौजूद नहीं था, जिससे कोई लड़की खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाती या खुदकुशी की कोशिश करती। जोई आंखें उठाए कमरे के चारों तरफ को बगौर देख रही थी। ये किसी इमारत का तहखाना था, जहाँ ना कोई खिड़की थी और ना कोई रोशनदान। वो दिमाग में इस कैद से निजात का कोई जरिया खोज रही थी, पर निगाह इस कमरे के हर कोने में सर पटक कर मायूस वापस आ रही थी। तमन्ना उसके साथ कल रात बहुत देर तक बातें करती रही थी, जिसमें उसने उसे इस जगह और लोगों के बारे में इकट्ठी की हुई मालूमात से आगाह किया था। रात को जब वो अपने पलंग पर और जोई निचले पलंग पर लेटी थी, तब भी वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। तमन्ना को यहाँ इस कैद में 2 साल हो चुके थे और इस सारे अरसे में वो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। रात को खुद ब खुद पूरे हॉल की बत्तियां सफ़ेद से सुर्ख रोशनी में तब्दील होती गईं और बत्तियों की रोशनी बदलते ही सब लड़कियां अपने बिस्तर पर लेटने लगी थीं। जैसे ही रोशनी सफ़ेद से सुर्ख में तब्दील हुई, उसकी छत अजीब वहशत ज़दा हुई। जोई का खौफ बढ़ने लगा था। उसकी यहाँ आज पहली रात थी और कमरा लगने लगी थी। बस इत तमन्ना की उभरती आवाज़ उसकी ढारस बांधे हुई थी। क्या तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की यहाँ से? बातों के दौरान ही उसने तमन्ना से सवाल किया। सवाल करने के बाद वो अपने ऊपर मौजूद उसके पलंग के निचले हिस्से को छू रही थी। खामोशी वक्त के कुछ पल निकल चुकी थी जब तमन्ना की दिलगीर आवाज़ उभरी। भागते वो हैं जिनके पीछे कोई हो। हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? वैसे तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश भी करती है तो पकड़ी जाती है। इसके बाद या तो मार दी जाती है या फिर तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले दौर से गुजारा जाता है। ऊपरी पलंग पर से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ उभरी और फिर वो नीचे उतरकर जोई के बराबर आकर उसके पलंग पर लेट चुकी थी। उसके यूं साथ आने पर जोई के बढ़ते खौफ को जैसे एक तस्कीन मिली थी। तमन्ना अपनी आवाज़ को हदे दर्जा धीमे रखे हुए थी। ये ब्लैक मार्केट है जहाँ इस वक्त तुम हो। पतले से तकिए पर अब जोई के साथ सर जोड़े बोल रही थी। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे वहाँ अपने घर में ही प्रोस्टिट्यूशन करवाता, वो तुम जहाँ थी इससे पहले सब लोकल था, मगर यहाँ वो तुम्हें ब्लैक सेक्स प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में सेल कर गया है। हल्की सी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी, बल्कि मतलब कि ली ताओ से। तमन्ना की इस बात पर एक लम्हे के लिए सांस रुका। यहाँ बेच क्या है और अब वो कभी नहीं आएगा। हम उनके सेक्स वर्कर्स हैं जिनसे इनका बिजनेस चल रहा है। स्लेव प्रोस्टिट्यूट सबसे निचला दर्जा है। यहाँ इस दर्जे में ये लड़कियों को सबसे ज़्यादा अजियत में रखते हैं और हमारे अंदर तशद्दुद से लेकर जिस्म फरोशी तक, हमारी हर अना से लेकर नज़ाकत तक सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। फिर इसके बाद बहुत सी जगहों का ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू होता है। अजियत से गुजरना पड़ता है, जिसमें अगला दर्जा पोर्नोग्राफी स्ट्रिपिंग है और ये ज़बरदस्ती पोर्न फिल्में बनाते हैं और डार्क वेबसाइट चलाते हैं। तमन्ना उसे इस दलदल की तमाम तहों से आगाह कर रही थी और वो दम साधे लेटी थी, क्योंकि उसकी तमाम बातें गले में एक तोक की तरह अपनी गिरफ्त बढ़ा रही थी। इसके बाद एक्सकोर्ट प्रोस्टिट्यूशन है। ये भी इनके हाथ में होती है। इसमें ये लड़की को क्लाइंट के पास भेजते हैं, किसी होटल रूम या किसी फ्लैट में। जोई ने सुर्ख रोशनी में मजीद आंखें खोली। कुछ रंग बिरंगे से अक्स आंखों के सामने नाच रहे थे और दिमाग में साएं साएं जैसे झक्कड़ चलने लगे थे। उसे बढ़ती खून की अपनी हड्डियों में घुसती हुई महसूस हो रही थी। और जब लड़कियां अपनी जवानी की हदूद से निकलने लगती हैं और डिमांडिंग नहीं रहती, तब ये लोग इन्हें स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के लिए छोड़ देते हैं। ये उन्हें सिर्फ रिहाइश की जगह देते हैं
جس کا کرایہ اور اوپر کے پیسے ان لڑکیوں کو انہیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب سب ان پر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ تب تک وہ اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں، تب جا کر تھوڑی آزادی ہوتی ہے۔ کیا کریں گی؟ کمائیں گی، مگر تب تک وہ اتنی تباہ ہو چکی ہوتی ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں کہ باقی معاشرہ انہیں عام انسانوں کی طرح قبول نہیں کرتا اور ان کے پاس اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ دلگیر لہجہ تھا جس میں وہ اپنا اور اس کا انجام بتا رہی تھی۔ جوئی کو اپنے جسم کے کھڑے ہوتے رونگٹے کیڑوں کے رینگنے کی مانند احساس ہو رہے تھے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار آنے والے وحشت ناک لمحات کو سوچ کر ہی بڑھ چکی تھی۔ یہاں اس بلیک مارکیٹ میں سب لڑکیاں 22 سے نیچے کی ہیں اور وہ ابھی سب سے نچلے درجے میں ہیں، مطلب ہم سلیو سیکس ورکر ہیں۔ ان کو یہاں کلائنٹ کے پاس کم بھیجا جاتا ہے، صرف چند جو سلیو سے ایکسورٹ کے درجے پر جاتی ہیں ان کو کلائنٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ 22 سے نیچے والی تمام لڑکیوں کو یہ لوگ اپنی ویب ویڈیوز اور سیل کے لیے اور اعضاء کی ٹرانسپلانٹ کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعضاء جوان ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں۔ وہ تمنا کو کوئی وحشت ناک داستان سناتے محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے ذہنی طور پر آنے والی ساری اذیتوں کے لیے تیار کر رہی تھی، تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ پھر یہاں سے ہر سال بہت سے ممالک میں قانونی اور غیر قانونی پروسٹیٹیوشن کا کاروبار چلانے والے بہت سی لڑکیاں خرید کر اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں۔ وہاں تمام لڑکیوں کو بکریوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ یہ تمام دل دہلا دینے والی حقیقتوں سے آگاہ کرنے کے بعد خود تو جا کر سو چکی تھی، لیکن وہ ساری رات اس پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہی اور اب صبح سے شام ہونے تک وہ تمنا کی رات کی گئی باتوں کو سوچ سوچ کر اپنا دماغ اور اعصاب شل کر چکی تھی۔ اسے ہرگز یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس کا انجام اتنا بھیانک کیسے ہو سکتا تھا؟ دماغ آج بھی دل کو رد کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہو جانے والی اس انہونی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھی سامنے تمنا پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ تمنا نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ اس سارے میں وہ ان 5 وقت میں تمنا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون دیکھتی تھی۔ وہ جب وضو کے بعد واش روم سے واپس آتی اور اپنے اسکارف کو اپنے سر کے گرد لپیٹتی تو اس کے نکھرے سے چہرے پر ٹپکتا پانی اور چہرے پر موجود طمانینت اسے اندر سے گچکے لگانے لگتی۔ وہ کتنی پرسکون ہو کر خدا کے روبرو جاتی تھی۔ کیا اسے خدا سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں؟ جیسے اسے ہے بہت سی شکایتیں، بہت سے دکھوں اور خامیوں کے شکوے۔ وہ یہ شکوے پچھلے 7 سالوں سے کر رہی تھی۔ تمنا دعا مانگنے کے بعد اب فرش پر بچھی چادر کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ان انگلیوں کی پوروں کو چھو کر منہ میں بے آواز کچھ پڑھ رہی تھی۔ مضطرب اور حیرت زدہ سی نگاہیں اس پر تمنا پر اٹھائیں جو اس کے پاس آ کر اب اپنے سر پر سے اسکارف کھول رہی تھی۔ تمہیں خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہے؟ اتنی اذیت سہنے کے بعد کیسے اس کی عبادت کر لیتی ہو تم؟ زکام زدہ بھاری سا لہجہ وہ پلکیں اٹھائے تمنا سے اپنے ذہن میں ابھرنے والا بے ساختہ سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے تمنا کے ہاتھ تھمے تھے اور اسکارف ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ آہستگی سے پلنگ پر براجمان ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے گردن جھکا دی تھی۔ اس کی نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر اور جوئی کی اس پر تھیں۔ وہ اس دنیا میں ہر کوئی اپنی جگہ لیے ہوئے ہے۔ نہ ہم ہوتے تو اس پلنگ پر یہاں کوئی اور تمنا ہوتی۔ وہ جانتا ہے کس کی برداشت کس جگہ کے حساب سے۔ اس نے ہر کسی کو اس کی برداشت کے حساب سے اس دور اور اس جگہ پر رکھا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ تمنا کا ٹھنڈا برف لہجہ جوئی کے تنے اعصاب پر جیسے فوار کی طرح برس رہا تھا۔ اس سے کس بات کا شکوہ کروں کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہماری جگہ کوئی اور تمنا کیوں نہیں؟ ہم اتنی سنگ دل نہیں کہ یہاں اپنی جگہ اپنی کسی اور لڑکی کے ہونے کا شکوہ کریں۔ اس نے یہاں رکھا تو ہمارا رزق یہیں کا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک درد تھا، لیکن ہاں شکوہ کہیں نہیں تھا۔ مگر یہاں سے نجات صرف موت ہے، اسی لیے ہم دعا میں نجات مانگتے ہیں۔ بے شک خودکشی حرام ہے، موت کی دعا کفر ہے۔ بے شک ایمان یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہم اس آسانی کے انتظار میں ہیں۔ اس نے جھکی گردن اٹھائی اور جوئی کی طرف دیکھا۔ روح اور دل نہیں اور جسم کی کیا وقت، وہ تو یہی مٹی میں گل سڑ جائے گا۔ جسم ناپاک ہے، روح اور دل نہیں اور جسم کی کیا وقت، وہ تو یہی مٹی میں گل سڑ جائے گا۔
یہ درندے نوچ کر ہمیں ناپاک نہیں کر سکتے۔ ہم وضو کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ تصور کرتے ہیں کہ سب نجس اور ناپاکی دھل کر بہہ گئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے ہنگم شور اٹھا، سلاخوں کے آگے ڈبے پھینکے جا رہے تھے، لڑکیاں بھاگ بھاگ کر دروازوں کی طرف جا رہی تھیں۔ تمنا بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ جوئی نے دم بخود اس کی طرف دیکھا جو اب کھانا اٹھانے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شنگھائی اے پی مارکیٹ رات کے اندھیرے میں دن جیسا سما لیے ہوئے تھی۔ تیز روشنیوں میں نہایا یہ بازار سفید فرش اور چمچماتی دکانوں سے لیس تھا۔ یہاں مختلف سامان کی دکانیں بازار کی گھومتی راہداریوں کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں موجود تھیں۔ لوگ دکانوں کے بیچ کی راہداریوں میں گزرتے باتوں میں محو تھے اور کچھ دکانوں کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ان ان گنت لوگوں کے بیچ ڈوران گرے رنگ کے گرم کوٹ کے نیچے سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے مختلف دکانوں میں نگاہیں دوڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے اور کوٹ کی آستین کے نیچے پہنچے فلپی اس کے تیز تیز ڈگ پھڑنے کی وجہ سے کلائی پر جھول رہی تھی۔ انل بھی سیاہ کوٹ پینٹ کے نیچے نیلی ڈریس شرٹ پہنے مضطرب سے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے خود کو لوگوں سے ٹکرانے سے بچاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج شوٹنگ کے پیک اپ کے دوران ہوٹل کے بجائے اسے سیدھا یہاں لے آیا تھا۔ گاڑی میں بھی انل کے بار بار پوچھنے پر وہ خاموش رہا اور اب یہی حال تھا، بالکل خاموش۔ گردن کو ابرو اچکائے وہ کسی مخصوص دکان کی تلاش میں تھا۔ دائیں بائیں گھماتا رہا۔ انل نے پھولی سانس کے ساتھ پوچھا، دوران کون سی شاپ کی تلاش ہے؟ وہ بمشکل خود کو سامنے آتی لڑکیوں سے ہوتی ٹکر سے بچا سکا کیونکہ اس کی پوری توجہ تیزی سے چلتے دوران اور یہاں آنے کی وجہ جاننے پر مرکوز تھی۔ لڑکیاں انل کی بدحواسی پر منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھیں اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں، جبکہ دوران اب بھی بازار کی راہداری میں متلاشی نگاہیں گھمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ 5 سے 10 منٹ کی تلاش کے بعد وہ اپنے قدم ایک دکان کے سامنے رک چکا تھا۔ انل کے ذہن میں کل شام کی ساری گفتگو تھی، مگر اب دوران ایسا کیا کرنے والا تھا؟ یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دکان الیکٹرانک اور کمپیوٹر آلات کی تھی۔ دوران نے ایک سیکنڈ کے لیے قدم منجمد کیے اور پھر دکان میں داخل ہوا۔ انل نے کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے تھے۔ وہ اب دکان کے کاؤنٹر کے سامنے گردن اٹھائے کھڑا تھا، جہاں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا لڑکا اب سوالیہ انداز میں دوران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوران نے کمر پر ہاتھ رکھے ایک اچٹتی سی نگاہ پوری دکان پر ڈالی اور پھر کوہنی کو کاؤنٹر پر چپکاتے ہوئے آگے ہوا تھا۔ بھاری سپاٹ آواز گونجی، سپائی خفیہ مائکرو ڈیجیٹل مائکرا چاہیے۔ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سمجھنے کے انداز میں لبوں کو بھینچا اور پھر سر ہلا کر پیچھے مڑا، جہاں پوری دیوار میں نصب الماری میں ان گنت الیکٹرانک آلات کے ڈبے پڑے تھے۔ وہ اب گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ انل نے بھی سرسری دکان پر نگاہ گھمائی اور پھر سراسیمگی سے دوران کے قریب ہوا، بے چینی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دوران، کیا کرنے والے ہو؟ وہ بے تاثر چہرہ لیے دکاندار کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا، جو ڈبے نکال رہا تھا۔ جواب ندارت۔ انل الجھ کر آگے ہوا، اس کے برابر میں کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائی اور اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نگاہیں جمائی تھیں، جہاں دکاندار اب کچھ ڈبے پکڑے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کا لہجہ دو ٹوک تھا، دوران، ہمیں سب میں نہیں پڑنا اور نہ ہی ہمیں منگو لے جا رہے ہیں، پرسوں، دیٹس اٹ۔ دوران نے لاپرواہی برتتے دکاندار کی طرف مکمل توجہ مرکوز کی، کونی کاؤنٹر پر سے اٹھائی اور سیدھا ہوا۔ دکاندار دوران کو ڈبوں میں سے نکال کر مختلف مائکرو مائک دکھا رہا تھا، جسے وہ کبھی اپنے کوٹ سے چپکا کر اور کبھی اپنے ہاتھ پر چپکا کر دیکھ رہا تھا۔ انل نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی چپ نما مائک پر سے نگاہیں ہٹائیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کیا کرنے والے؟ دوران، ہو سکتا ہے تمہیں کل والا معاملہ غلط لگ رہا ہو۔ انل نے دانت پیستے ہوئے پھر سے کل والی بات کو دہرا کر سوال کیا۔ دوران نے گردن موڑے پرسکون لہجے میں مختصر جواب دیا، ہاروی کو حق کیا۔ انل کے چہرے کے تاثرات حیرت سے زیادہ دوران کی دماغی حالت پر شبہ کرنے جیسے تھے، جبکہ وہ اسی طرح مطمئن انداز میں دکاندار سے مائک چیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ کل سے وہ دوران کے دماغ سے یہ بات مٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دفعہ وہ سوچ کو بھانپنے میں غلط ہو سکتا ہے۔ بھلا ہاروی کو اس پر ایسا کیا گرج ہو سکتا ہے
کہ وہ اس کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دے، لیکن دوران کی سوچ کی سوئی جب کسی بات پر اٹک جاتی تھی تو پھر وہ یوں ہی کرتا تھا۔ انل زچ ہوا، جبڑے بھینچے اور کندھے سے پکڑ کر دوران کو اپنی جانب موڑا۔ لہجہ اس کی چپ پر الجھن کا غمازی تھا۔ اوہ گاڈ، ایک تو میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں ہی گاڈ نے ایسا دماغ کیوں دیا۔ مائک پیک ہو چکا تھا۔ دوران نے کارڈ رقم کی ادائیگی کے بعد جیب میں رکھا اور ہاتھ اٹھائے انل کی حالت سے بے نیازی برتتے اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ انل نے خفگی سے گھوڑا اور قدم اس کے ساتھ بڑھا دیے تھے، مگر یہ کیا؟ وہ واپس جانے کے بجائے مارکیٹ میں مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انل نے گہری سانس لیتے عادت سے مجبور ہو کر پھر سوال کیا، جبکہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت بولنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں۔ چند منٹ یوں ہی راہداری میں گھوم کر وہ ایک بیکری کے سامنے رکا اور پھر اندر قدم بڑھا دیے۔ اب کی بار انل کچھ کہے بنا اس کے پیچھے تھا۔ سر کو خفگی اور جھنجھلاہٹ میں زور سے جھٹکا۔ اب کچھ نہیں پوچھوں گا اس سے۔ وہ ایک چاکلیٹ کیک اور کچھ سینڈوچز پیک کروا رہا تھا، پھر کچھ کینڈلز خریدی۔ جیسے ہی اس نے دکاندار کو کینڈلز کا کہا، انل کی سوالیہ رگ پھر سے بھڑک گئی۔ ایک سیکنڈ میں وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا اس کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا۔ حیرت سے ہاتھ کینڈل کی طرف کرتے سوال پوچھا، یہ کیا ہے اب سب؟ پرسکون لہجے سے جواب آیا، تمہاری برتھ ڈے کا سامان۔ انل کا منہ پورا کھل گیا۔ اس کی برتھ ڈے کب تھی؟ آج ہیں؟ ایک ایبرو اٹھائے سوچا۔ ایک لمحے کو اس کے پراعتماد لہجے کی وجہ سے وہ خود گڑبڑا گیا۔ کیا آج ہے؟ نہیں تو یہ جنوری ہے، میری برتھ ڈے تو مارچ میں ہوتی ہے۔ دوران، یہ کیا چکر ہے؟ پھر سوال پوچھا۔ اب کی بار پیشانی پر شکن کا بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ سامان کے بیگ ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو اب تک ہلکا سا منہ کھولے کھڑا تھا۔ تمہاری برتھ ڈے آج ہے اور میں تمہیں سرپرائز پارٹی دے رہا ہوں، ابھی ہوٹل پہنچتے، متوازن لہجے میں جواب دیا اور قدم دکان سے باہر بڑھا دیے۔ انل نے گھور کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، گہری سانس باہر انڈیلی اور قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے تھے۔ چولہے پر رکھی کیتلی میں پانی کے اندر پتی جوش کھا رہی تھی اور جوئی نگاہیں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ گہرے گلابی رنگ کے پرانے سے جوڑے میں دوپٹے کو سینے پر پھیلائے، شل پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے، وہ خیالوں میں کھوئی سی کھڑی تھی۔ چولہے کے نیچے جلتی آنچ کا عکس دونوں آنکھوں کی پتلیوں میں چمک رہا تھا۔ اس دن میدان کے واقعے کے بعد سے وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ وہ جسے ہمدردی سمجھ رہی تھی، وہ احساس کچھ اور ہی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے تنگ آ رہی تھی۔ اس لڑکے کے خیال اٹھتے بیٹھتے ذہن پر سوار ہونے لگا تھا۔ دوران کا اس سے ٹکراؤ اب بھی ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے کترانے لگی تھی۔ قہوہ پک چکا تھا۔ آنچ کو ہلکا کر کے وہ مڑی، فریج میں سے دودھ نکالنے کے برآمدے میں آئی تو جان کی آواز پر فریج کو کھولتے ہاتھ لمحہ بھر کو تھم گئے۔ وسیلے لہجے میں وہ مریم سے کسی کا ذکر کر رہے تھے۔ لڑکی نے اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ جوئی کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے، فریج پر ہاتھ تھم گئے۔ جان رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ آج بہت دیر سے گھر آیا تھا اور اب وہ مریم اور لاؤنج میں لگی کرسیوں پر براجمان تھے۔ کھانا سامنے لکڑی کی چھوٹی سی میز پر رکھا ہوا تھا۔ سنانا سو چکی تھی اور جوئی اب جان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جان کھانے کے بعد چائے لازمی پیتا تھا۔ مریم کی تشویشناک آواز ابھری، کون؟ اپنے عاشق بھائی کی بیٹی، اور کون؟ جان نے نوالا توڑتے ناک چڑھا کر غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ جوئی نے جلدی سے دودھ کی بوتل نکالی اور فریج بند کیا۔ مریم کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا۔ اوہ خدا، تو اب بیچارہ کیا کرتا، غریب بندہ، جب جوان بیٹیاں ہیں۔ عزت اب کیا سر پکڑ کر بیٹھا ہے، عاشق بھائی؟ پہلے خیال کرنا تھا نا۔ جان کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ جوئی کے دل کی دھڑکن بے وجہ ہی تیز ہوئی۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی، کان اب بھی باہر ہی لگے ہوئے تھے۔ جان نے روب سے پاس پڑی مریم کو حکم دیا، سالن اور ڈالو۔ مریم جو خیالوں میں غرق تھی سٹپٹا کر سیدھی ہوئی اور پیالی میں سالن اور ڈالنے لگی۔ جوئی اب دودھ کیتلی میں ڈال رہی تھی۔ جان نے سر جھکائے نوالا توڑتے عجیب شاکی سے لہجے میں سوال کیا، جوئی اور سنانا کہاں ہیں؟ مریم نے فوراً مؤدبانہ جواب دیا، جوئی چائے بنا رہی ہے آپ کے لیے، سنانا سو گئی ہے۔ لہجہ تھکا سا تھا۔ بچیوں پر دھیان رکھا کرو۔ مریم نے فوراً اس بات پر خفگی ظاہر کی۔
کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری جوئی اور سنانا ایسی نہیں ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہے لیکن وقت ایسا ہی ہے۔ جوئی کے امتحانات کے بعد اسے گھر بٹھا لو۔ اب کی بار جان کا لہجہ زیادہ سخت تھا۔ مریم نے یکدم ہی بھویں اکٹھی کی۔ مریم گڑبڑا کر وضاحت دے گئی۔ جیسے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ جان نے قطعیت سے کہا۔ میری چائے کمرے میں لے آؤ، اور اب اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جوئی کے ہاتھ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔